بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ محرم الحرام نہایت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال کی شہادت کے حوالے سے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہیں احادیث مبارکہ میں اس مہینے کا شمار حرمت والے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو حرمت والے اس ماہ مقدس میں نہیں کرنے چاہیے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جو کچھ کن فیکون کہہ کر پیدا فرمایا، ہر چیز کا اپنا ایک خاص مقام اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے۔ اسلامی سال نو کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم نہایت ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کچھ کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور ان کاموں کو کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، یعنی اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں اور اس سے ناراضگی کے اسباب انسان پر سخت عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایسے کون سے 5 کام ہیں کہ جن سے محرم الحرام کے برکت والے مہینے میں ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اس قدر حرمت والا اور قابل احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، جو کہ ذی القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ ناظرین اکرام، سال کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ایسے حرمت والے مہینے میں ہمیں ایسے گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے جن کو ایام میں بھی کرنے سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی ایسا جاندار جو کہ پیاسا ہو پانی مانگے اور کوئی انسان اس سے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا، جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لہٰذا یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے پانی مانگتا ہے تو اسے پانی ضرور پلائیں، کیونکہ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو ضرور یاد رکھیں، جب انہیں 3 دن تک پانی سے محروم رکھا گیا۔ جتنا درد اور جو تکلیف اہل بیت کو اس مقام پر دی گئی اور جس طرح سے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اسے ضرور یاد رکھیں۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں دوسروں کو پانی پلانا عام ایام کی نسبت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جان لیجئے کہ عام دنوں میں پانی پلانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جس علاقے میں پانی ہے تو وہاں پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسے غلام آزاد کر دیا، اور جن علاقوں میں پانی عام نہیں تو ان علاقوں میں پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ہر قطرے کے بدلے پلانے والے کو 1000 نیکی کا اجر و ثواب دے گا۔ جان لیجئے کہ روز قیامت حشر کے میدان میں جب لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور لباس سے بالکل برہنہ ہوں گے، تو اس وقت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اور پانی پلایا ہوگا، تو حق تعالیٰ میدان حشر کی بھوک کے عالم میں اس شخص کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور آب کوثر پینا نصیب فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ اکثر لوگ ضرورت مند سے جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کے انکار کر کے صرف اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پتھر کھا لیا ہو، کیونکہ ایسے کھانے سے اصل چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل مردہ دلی اور سخت دلی کا سبب ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ یہ چیز سنن نسائی میں
اس کی حدیث 3994 میں درج ہے۔ ناظرین، نمبر 2، محرم کے ببرکت مہینے میں کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ دوسروں پر ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ بے شک اس دنیا میں کسی پر ظلم کرنا قیامت کے دن کے اندھیرے کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اس دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو جب لوگوں کو حساب میزان کے بعد پرسرات سے گزارا جائے گا تو ایسے ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کا انجام اس دنیا میں برا ہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ محرم الحرام کے اس حرمت والے مہینے میں تو جہاد بھی منع ہو جاتا ہے، قتل بھی منع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ پیارے ناظرین، ایسے تمام کام جن میں کسی پر بہتان لگایا جائے، کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی پر تہمت لگائی جائے، کسی پر کیچڑ اچھالا جائے، تو یہ کام بھی ظلم و بربریت کے کام ہیں، کیونکہ ظلم صرف یہی نہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا جائے، بلکہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی زبان سے اذیت دیتا ہے تو یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ لہٰذا اپنے پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں آپ کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب حرمت والے مہینے میں کوئی نیکی کا کام کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن جب گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کی بھی پوچھ گچھ عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے اور تم اپنے نفس پر صدقہ کرتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ سمجھے۔ نمبر 3، پیارے ناظرین، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو میدان حشر میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے حشرات اور چونٹیوں کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر انہیں ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جانے کے بعد جہنم میں ایک ایسے مقام پر لایا جائے گا جہاں بھڑکتی ہوئی آگ انہیں ابالے گی۔ لہٰذا محرم الحرام کے اس حرمت والے مہینے میں ہمیں اس گناہ عظیم یعنی کہ تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے والے سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ محرم کے حرمت والے مہینے میں تو ایسے گناہ سے ضرور بچنا چاہیے۔ جان لیجئے کہ جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ محرم کے مہینے میں جھوٹ بولنے والے پر کس قدر عذاب اور قہر نازل ہوگا۔ نمبر 5، پیارے ناظرین، غیبت کرنا بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، لیکن اس برائی کا گناہ اور بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر یہ حرمت والے مہینے یعنی محرم الحرام میں کیا جائے۔ جان لیجئے کہ غیبت کرنا یہ ہے کہ کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب جوہی کرنا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کو اگر وہ سن لے تو برا مانے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الشان ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اپنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔